نون لیگ کے منشور میں شامل تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو نیب کے ادارے کو ختم کر دیں گے، یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، نیب کے ادارے کو آپ لوگ ختم نہیں کر رہے، اب تقریباً تیسرے مہینے میں حکومت ہے، بجائے اس کے کہ ختم کرتے آپ وہ ترامیم جو آپ نے خود اپنی پی ڈی ایم حکومت میں کی تھی انہی کو ریورس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب نیب اپنی کسٹڈی میں جو ہے، آپ 90 دن پہلے تھا، آپ نے اسے 14 دن کیا، بڑھا کر پھر دوبارہ 40 دن کر دیا۔ نیب میں اگر کوئی غلط کیس بنائے گا نیب اہلکار، کوئی آفیسر، تو اس کے لیے سزا 5 سال تھی، اس کو آپ نے کم کر کے 2 سال کر دیا۔ اور اب نیب ہی ہے جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور نیب اس کو دیکھے گی۔ تو نیب کو ختم کرنے کے بجائے آپ لوگ بھی سیاسی انجینئرنگ جو آپ کہتے رہے ماضی میں اسی کی طرف چل پڑیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون میں وقت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے جو حقائق ہیں وہ تو میرے سامنے نہیں، کیونکہ یہ کابینہ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میری یہ توقع ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کو فوری طور پہ بجٹ سیشن اگلے ہفتے متوقع ہے، اس کو پارلیمان میں انٹروڈیوس کر کے پارلیمان کے ذریعے اس پر ایکشن کیا جائے گا، اور پارلیمان کی جو اجتماعی دانش ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کو اسی شکل میں برقرار رکھنا ہے یا اس کو تبدیل کر کے آگے لے سر، یہ کے پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آنے سے پہلے یہ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، کہتے تھے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اجتماعی دانش جو ہے اس میں ترامیم میں کیوں لگ گئی، اسے ختم کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں، دیکھیے، ہمیں احتساب کا ایک ادارہ تو چاہیے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا نیب وہ ادارہ ہے؟ ہماری میری ذاتی رائے جو ہے، مجھے منشور اب ذہن میں نہیں کیا واقعی ہم نے وعدہ جی، کیا آپ کے تھا کہ منشور میں نہیں ہے کیا سر۔ تھا اس کو ختم کرنے کا، لیکن بہرحال ہمیں احتساب کا ایک نیا ادارہ چاہیے۔ لیکن جب تک وہ نیا ادارہ وجود میں نہیں آ جاتا، ہمیں اسی ادارے سے جو ہے احتساب تو بہرحال ہونا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اس پر رائے ہو سکتی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا ایک غلط کیس بنانے کی سزا اتنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن تمام قوانین، جس طرح میں نے کہا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر قوانین میں ترمیم کی جاتی تو ہے، سر، ایک اور یہ بھی عامر نے میری جو توقع ادارہ یہی ہے بنایا کہ تھا، کابینہ نے انہی حقائق کو سامنے رکھ کر سیاسی انجینئرنگ کے یہ لیے، فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ ادارہ قابل قبول ہے، یعنی وہ ہونا ہی چاہیے، اور دوسرا ادارہ یا ریفارمز چلیں۔ ریفارمز کی تو کبھی بات ہی نہیں کی نا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، بلاول صاحب نے بھی کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا، ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی کہا اس کو ختم ہونا ہے۔ لیکن اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئی ہیں۔ نہیں، وقت سے چیزیں نہیں بدلی، میری یہ توقع ہے، مجھے چونکہ جس شیڈول سے قانون سازی ایوان میں ہونی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میری توقع ہے کہ بجٹ سیشن کے بعد جب اگلا سیشن آئے گا موسم خزاں کا، اس کے اندر یہ سب جو پینڈنگ لیجسلیشنز ہیں وہ کی جائیں گی، اور جو احتساب کا نیا ادارہ ہے اس کو قائم کرنے کی لیجسلیشن بھی آئے گی۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، جب تک نیا ادارہ نہیں آ جاتا ایک خلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سر، یہ وفاقی بجٹ اب آنے والا ہے، صوبوں نے، کے پی نے تو پہلے دے دیا، پنجاب کا ہی بجٹ اب آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ اس بجٹ میں آپ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، زیادہ مارجن نظر نہیں آ رہا کہ عوام کو بڑا کوئی ایسا ریلیف مل پائے گا اس بجٹ کے نتیجے میں کہ عوام کہے جی مہنگائی کم ہو گئی، کوئی بڑا ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر بڑا ریلیف نہیں آتا تو آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ تو پہلے ہی خاصی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اور وہ تو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ آپ بجٹ لے کر آئیں اور اس کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ وہ استعمال کریں، تو مشکل وقت ہے یہ۔ جی، چیلنج تو ہے، لیکن اپوزیشن کے غبارے سے تو آٹے کی قیمت میں 60 روپے فی کلو کمی نے وہ غبارے سے ہوا نکال دی، کہ وہ جو پاکستان کا بیسک سٹیپل ہے، 9 کروڑ پاکستانی جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں تو واضح طور پہ ایک بہتری محسوس ہوئی ہے، جس سے ہم کہنا چاہیے کہ کریانے کی دکان پر بہتری محسوس ہوئی ہے، کہ صرف آٹے کی قیمت کم نہیں ہوئی، تمام اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، بعض کی کم یا زیادہ، گھی کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، چینی کی قیمت بھی جو ہے کم ہو رہی ہے۔ تو لہذا
یہ جب چیزیں کم ہو رہی ہیں آلریڈی تو ماحول بہتر ہے، استحکام نظر سر آ اس رہا میں ہے۔ دو معاملات ہیں جو اسٹاک عوامی سطح مارکیٹ پہ آپ ڈسکس کراچی ہو رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ کے جی سامنے بھی رکھ دوں، اس پر آپ ذرا کومنٹ کیجئے۔ ایک تو چلیں آٹے کی بات کر دی، چینی کی بات کر دی، دوسری طرف بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر گراؤنڈ پر حکومتیں جو ہیں وہ پرائس کنٹرول کرنے میں خاصی حد تک ناکام ہیں، جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، وہ نیچے نہیں آ رہی ہیں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سر، حکومت کے ہوتے ہوئے ایک گندم اسکینڈل آیا، اس اسکینڈل کے بعد اس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچا، پھر قومی خزانے سے کے ہی استعمال سے کسانوں کو مطمئن کیا گیا تو وہ بھی قومی خزانے کا نقصان تھا، اس پہ چند آفیسرز کو جو ہے فارغ کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے جب آپ حکومت چلائیں گے تو پھر عوام میں کیا تاثر جائے گا کہ ایک طرف آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف تیل بڑھا رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم سستا ہو گیا، دوسری طرف گندم میں کرپشن کے معاملات آ رہی ہیں۔ نہیں، دیکھیے دو اس میں علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک ہماری پاکستانی بہن یا بھائی جب کریانے کی دکان پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ اسے تو ایک شخص جو 2 کلو آٹا خریدتا تھا روزانہ اپنے خاندان کے لیے، پھر اس کو 100 روپے سے زیادہ کی بچت ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ان کے لیے تو پہلے سے ایک ریلیف ہے، کریانہ ریلیف ان کو مل رہا ہے، روزمرہ کی چیزیں۔ یہ حکومت کا انتظامی چیلنج ہے کہ جو اس سکینڈل کے اندر اگر قانون توڑا گیا ہے یا کرپشن ہوئی ہے تو حکومت اس کا نوٹس لے کر اس پر کارروائی کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنوں کو ریلیف ہے جی اس کا جو اثر ہے وہ کسی طرح کم ہو گیا، وہ بڑا میسو ہے اور ہر دن کے ساتھ اس میں بہتری آ رہی ٹھیک ہے۔ جو بجلی کا ایشو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے اور بڑے قابل وزیر صاحب بھی موجود ہیں وہاں جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ چونکہ پاکستان کے مذاکرات ہونے ہیں جی تو اس پر بھی انہوں نے بات کرنی ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ باقی پاکستانیوں کی طرح میری بھی یہ توقع ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت پاکستان کے عوام سے کہے کہ جی آپ یہ زیادہ ٹیکس دیں، حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے ٹھیک اور اس پر فوکس کرے۔ تیل کی قیمتیں تو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، ابھی آج کم جی ہوئی کم ہوئی ہیں، اور بڑے کم ہوئی ہیں۔ میسولی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو وزیر رہی اعظم ہیں۔ جتنا چاہتے تھے اتنی نہیں ہوئی، جتنا نہیں، وزیر لیکن اعظم ریلیف دینا چاہتے ہیں اتنی نہیں ہوئی، لیکن جتنا کم ہوئی انہوں ہیں۔ نے باہر دیکھیے نا، وہی بات ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ چاہے وہ کریانے کی دکان ہے یا وہ جہاں سے جو بھی پیٹرول ڈلواتا ہے اس کو وہاں بغیر کسی رکاوٹ کے ریلیف محسوس ہو رہا ہے ٹھیک، اور بہت یہی شکریہ سر، حکومتوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محترم جناب خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر، اور ٹھیک ہے بڑی اچھی طرح سے ڈیفینڈ کرتی ہیں، لیکن حکومت کے لیے کارہائے مملکت چلانا کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور بجٹ کے بعد سیاسی ماحول کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔